الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی مختصر ترین گفتگو میں جس مختصر ترین الفاظ کا انتخاب میں نے کیا ہے وہ ہے والجوع والخوف۔ والجوع یعنی بھوک کا عذاب اور خوف کا عذاب۔ آج کل جس سینیریو میں جس طرف بھی دیکھا جائے، ماہ رمضان کو اللہ تعالیٰ نے اپنا مہینہ قرار دیا ہے، مگر بڑے دکھ کی بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے کہ میڈیا میں جو بھی چینل لگائیے کرونا پہ بات ہو رہی ہوتی ہے، اخبار اٹھائیے کرونا پہ بات ہو رہی ہوتی ہے، ٹیلی فون اٹھائیے کرونا پہ بات ہو رہی ہوتی ہے، ہر جگہ کرونا 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 کی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے۔ یعنی یہ مہینہ جو اللہ تعالیٰ کے نے جس کو اپنا مہینہ کہا ہے، اس میں اس سال ماہ رمضان المبارک عجیب سینیریو میں آیا ہے، عجیب و غریب قسم کے۔ یعنی جو لوگ اسکارف پہ پابندی لگا رہے تھے وہ یہ ماسک پہننے پہ مجبور ہو گئے ہیں، گلوز پہننے پہ مجبور ہو گئے ہیں۔ جو کہتے تھے کہ اسکارف پہ پابندی لگائی جائے، دوپٹے کے بغیر، تو ہمارے یہاں کی ماشاءاللہ خواتین ویسے ہی مبرّہ تھیں، ان کو دوپٹے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ سزا دی ہے کہ اسکارف پہنا جائے، 6 فٹ کا ڈسٹینس رکھا جائے، مصافحہ ہم کرتے نہیں تھے، ہاتھ ہم کسی سے ملاتے نہیں تھے۔ ابھی بھی آپ واٹس ایپ پہ یہ دیکھ لیجئے کہ اگر آپ صبح کا سلام کسی کو بھیجیں گے تو وہ آپ کو یوں انگوٹھے کا نشان بھیجے گا، یوں کر کے بھیجے گا، بہت اچھا۔ حالانکہ سلام فرض ہے اور جواب سلام واجب ہے، تو جس طرح سے آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ بھیجیں گے، ویسے ہی جواب آنا چاہیے واجب کی نیت سے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حالانکہ یہ نہیں آتا ہے، صرف انگوٹھا آتا ہے یوں کر کے۔ یہ انتہائی غلط ہے، انتہائی غلط ہے۔ تو بات میں کر رہا تھا کہ قرآن مجید میں والجوع والخوف کو اس طرح پروردگار عالم نے استعمال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بستی کی مثال بیان کرتا ہے جہاں پہ وافر مقدار میں رزق کی فراوانی تھی اور وہاں کسی قسم کا کوئی خوف اور کوئی خوف نہیں تھا۔ یکایک انہوں نے ہماری نعمتوں کا کفران کیا تو ہم نے ان کو 2 عذابوں میں مبتلا کیا، والجوع والخوف۔ خوف کے عذاب میں مبتلا کر دیا اور وہاں قحط کی صورتحال پیدا کر دی، جہاں پہ فراوانی سے رزق تھا وہاں قحط کی صورتحال ہو گئی۔ اور وہ نعمت کیا تھی؟ انہوں نے ہمارے رسولوں کو جھٹلایا تھا، ہمارے نبیوں کی تکذیب کی تھی، انہوں نے جھٹلایا تھا۔ دوسری جگہ قرآن مجید میں پروردگار عالم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب ہم کسی کو آزمائیں گے تو ان کو 2 چیزوں میں مبتلا کر دیں گے، والجوع والخوف، خوف میں اور بھوک میں۔ کسی نے کسی امام سے یہ دریافت کیا، حالانکہ یہ سوال ہے امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام اور ائمہ معصومین سے منسوب ہے، کہ ان سے بھی پوچھا گیا کہ کیسے پتہ چلے کہ کہاں عذاب ہے اور کہاں آزمائش ہے، کیونکہ دونوں کی شکلیں ایک ہی ہوں گی۔ جس کی آزمائش ہو رہی ہوگی والجوع والخوف سے، خوف اور بھوک سے، اور جن کی سزا ہو رہی ہوگی خوف سے اور بھوک سے، تو کیسے ہم پتہ کریں گے کہ عذاب کہاں ہے، آزمائش کہاں ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا جو تم کو اللہ سے قریب تر کر دے وہ آزمائش ہے، اور جو تمہیں پروردگار عالم سے، رب کائنات سے دور کر دے وہ عذاب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں والجوع والخوف کی اس آزمائش اور عذاب کی صورتحال، کیونکہ عذاب میں اور آزمائش میں فرق ہے۔ آزمائش جو ہے اللہ اپنے نیک بندوں کی کرتا ہے، ان کو یہ جانچنے کے لیے، پرکھنے کے لیے، ان کو دیکھنے کے لیے کہ وہ ایمان میں اپنے کتنے راسخ ہیں، کتنے پکے اور سچے ہیں، کتنے کھرے مومن ہیں، ان کو آزمانے کے لیے ان کو والجوع والخوف میں مبتلا کرتا ہے۔ اور جتنا میڈیا آپ سنیں، جتنے بھی لوگوں کو آپ گفتگو کرتے ہوئے سنیں، تو میں نے تو بہت ہی کم لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے اس کے کرونا کے سلسلے میں کہ یہ عذاب الہی ہے۔ بلکہ لوگ یہاں تک کہتے ہیں کہ جب تک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے ان پہ عذاب نہیں آئے گا۔
میرے سمجھ میں آج تک یہ بات نہیں جنہوں نے لاکھوں نوجوانوں کو شہید کر ڈالا، جنہوں نے نوجوان خواتین کو اپنی ہوس کا نشانہ بنایا، جنہوں نے لاکھوں بچوں کو تحت تیغ کر دیا، یمن میں جو ہو رہا ہے، سیریا شام میں جو ہوا، جو کچھ آپ یہ دیکھ رہے فلسطین میں ہو رہا ہے، جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کشمیر میں ہو رہا ہے، کہ ہم لوگ اس قدر بے حسی کا شکار تھے کہ وہاں پہ دن پہ مہینے گزر رہے تھے، اور وہاں پہ خوراک کی کمی ہو گئی تھی، ادویات کی کمی ہو گئی تھی، وہاں لوگوں کا تعلیمی سال بیکار ہو گیا، جو چیز وہاں پہ ختم ہوتی جا رہی تھی کوئی اس کا تدارک کرنے والا نہیں تھا، کسی جگہ سے کوئی آواز بلند نہیں ہو رہی تھی، دنیا کے تمام مسلمان بالکل خاموش تھے، بلکہ میں نے یہاں تک ویڈیو دیکھی ہے کہ مودی سرکار کو، نریندر مودی اس کو میں تو بلکہ اس کو کہتا ہوں کہ سب سے موذی مرض اس وقت کے زمانے کا سب سے موذی مرض مودی ہے، نریندر مودی۔ اس کو ہمارے عرب ممالک کے بادشاہوں نے، حکمرانوں نے اس کو میڈل پہنائے گلے میں، ان کو تمغہ حسن کارکردگی دیا ہمارے مسلمانوں نے، اور وہاں بچے بھوکے مر رہے ہیں، وہاں فاقہ ہو رہا ہے، وہاں یہ ہو رہا ہے۔ ابھی ہمارے ملک میں فی الحال جو خبریں آ رہی ہیں کہ اتنی تعداد میں لوگ افیکٹڈ ہیں کرونا سے، اتنے اس میں سے جانبر نہیں ہو سکے، انتقال کر گئے، اور اتنے جو ہیں صحت پا گئے۔ تو پہلی بات تو ہے کہ کیلکولیٹ آپ کو کرنا پڑے گا کہ کتنے اس میں سے بیمار ہیں، کتنے اس میں سے مر گئے ہیں، کتنے اب جو ہیں وہ شفا پا کے چلے گئے ہیں، تو ہمارے پاس کرنٹ فیگر کیسے پتہ چلے گی۔ دوسری بات میں نے ٹی وی کے اوپر یہ دیکھا کہ دنیا جہان کے میڈیا یہ ضرور دکھا رہے ہیں کہ اسپتال میں نرسز اور وہاں کا عملہ اپنا ماسک پہنے ہوئے، اسی لیے میں نے یہ پہنا ہوا ہے کہ ماسک پہنے ہوئے وہاں مریضوں کے پاس ان کو کوئی ان کو جو ہے وہ اپنا ڈرپ لگا رہا ہے، کوئی کچھ اور مشین کے اوپر ورکنگ کر رہا ہے، مگر جسے کہتے ہیں نا اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، الامان الحفیظ، الامان الحفیظ، اللہ کسی دشمن کو بھی نہ دے، کہ جب جاں کنی کا عالم ہوتا ہے، جب یہ وائرس جسے کہتے ہیں کہ منہ کے ذریعے، ناک کے ذریعے اور آنکھ کے ذریعے یہ جسے حلق میں داخل ہوتا ہے، کچھ دن یہ حلق میں رہتا ہے، اس کے بعد سے یہ اگر اس کا تدارک کر لیں، آپ نے غرارے کر لیے، آپ نے گرم پانی سے اس کو غرارے کر لیے، یا تو وہ باہر آ جائے گا یا پھر وہ مر کے اسٹمک میں چلا جائے گا، اور اس کے بعد سے آپ کے جسم سے وہ اخراج ہو جائے گا اور وہ مر کے ختم ہو کے نکل جائے گا۔ اگر یہ خدا نخواستہ جو آپ کے حلق میں رہتا ہے، حلق یہاں پہ، اس کے بعد سے 3-4 دن بعد اگر وہ خدا نخواستہ آپ کے لنگس میں چلا جائے، پھیپھڑوں میں، تو پھر بہت سیویئر کنڈیشن ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس وبا سے محفوظ رکھے۔ اور کسی نے مولا متقیان حضرت علی علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ امیر المومنین کون سا علم حاصل کریں، تو آپ باب مدینۃ العلم تھے، اور آپ نے جواب دیا کہ علم الابدان، علم الادیان، دینوں کا جو علم ہے اس کو حاصل کرو، اور بدنوں کا جو علم حاصل ہے، بدن کی جمع ابدان، دین کی جمع ادیان، یعنی دینوں کا علم حاصل کرو، اور دینوں کا تو کیا اسلام کے علاوہ بھی دین ہے؟ تو سورہ الکافرون میں ہے لکم دینکم ولی دین، اے رسول ان سے کہہ دے ان کو ان کا دین مبارک ہو، آپ کو آپ کا دین مبارک ہو۔ تو کافر مشرکین کے پاس بھی دین تھا، مگر عند اللہ دین الاسلام، اللہ کو دین اسلام پسند ہے، دین اسلام پسند ہے۔ تو آپ یہ کسی میڈیا پہ میں نے کسی کو عذاب کہتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، اور اگر یہ آزمائش ہے تو اس کے لیے لڑنا لفظ غلط ہے، اور یہ عذاب الہی ہے تو اس کے لیے لڑنا لفظ غلط ہے کہ ہم اس سے لڑیں گے، ہم اس سے لڑیں گے۔ اللہ کی آزمائش سے کوئی لڑ سکتا ہے؟ اللہ کے عذاب سے کوئی لڑ سکتا ہے؟ یہ انتہائی گستاخی والے الفاظ ہیں، ان کو حذف کرنا چاہیے، اور اس کی جگہ کہنا چاہیے کہ کرونا کا والجوع والخوف کا ایک ہی علاج ہے، محمد و آل محمد پہ کثرت سے درود، اور استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اے یونس علیہ الصلوۃ والسلام، اگر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین نہیں کہتے تو ہم قیامت تک آپ کو مچھلی کے پیٹ میں رکھتے۔
حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پہ جب بھیجا تو انہوں نے استغفار کیا، توبہ کیا. جب انہوں نے بے انتہا اللہ تعالیٰ سے توبہ کی تب ہم نے ان کی توبہ کو قبول کی. قرآن میں یہ آیتیں ساری موجود ہیں. توبہ تو تواب یعنی بار بار توبہ کرنے والا، تواب توبہ کو وہ قبول کرتا ہے. تو بجائے اس کے لیے کہ یہ کہیں کہ اگر یہ آزمائش ہے تو استغفار کریں گے اور کہ پروردگار ہم اس کے متحمل نہیں ہو سکتے، اور اگر عذاب ہے تو اس کے لیے لڑنا لفظ نہیں آ سکتا ہے. ہمیں اپنے جملوں پہ نظر ثانی کرنی چاہیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.